والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر رہا ہوں، اور اس کا جھوٹا چہرہ جو ہے، اس کا جو دجل ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جس طریقے سے وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، الحمدللہ میں اس کی تقریباً 80+ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں، جس میں اس کا دجل اور فریب جو ہے وہ میں دکھا چکا ہوں۔ آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں، اور یہ حسن اللہ یاری ہو گئے، یہ جتنے شیعوں کے عالم ہو گئے یا جتنے بھی شیعہ لوگ ہیں، یہ سب لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتے ہیں۔ آپ کو میری بات عجیب لگے گی، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتے ہیں، چونکہ یہ اس چیز کو کہہ نہیں سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، لازمی سی بات ہے، ان کے نزدیک پنجتن پاک میں سے ہیں، تو اس لیے یہ ان کا یعنی کہ نام نہیں لیتے، لیکن ایکچول میں جو ایکچول چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتے ہیں۔ اب آپ جیسے کہ حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھ لیں کہ حسن اللہ یاری کی ویڈیو کے اندر آپ کو یعنی کہ آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہو، یا ان کی شان کے اوپر کوئی اسپیشل ویڈیو بنائی ہو۔ ہاں، ان کی اولادوں کے اوپر اس نے باتیں تو بہت کی ہیں، لیکن ان کی شان میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر اہل بیت کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے دلوں میں اتنا شدید بغض ہے شیعہ حضرات کے۔ آپ کو میری بات بری لگے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس کی ریزنز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی سب سے پہلی ریزن یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے، اور اس طرح کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جنگ صفین بھی اور دوسری جنگیں کے تھوڑے سے معاملات کے اوپر کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی جو خلافت تھی وہ سپرد کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور باقاعدہ یہ معاملہ صلح کے ساتھ طے پایا۔ یہ شیعوں کی بکس میں اویلیبل ہے، میں نے اس پہ اسپیشل ایک ویڈیو بنائی ہے، میں نیچے اس کا لنک دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات، ان کو یہ بغض ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی ہوتا ہے جو جبرن لی گئی تھی تو بیعت بھی جبرن لی گئی تھی، چلو مان لیا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں بیعت کی؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فورس نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جبرن والی تو بات ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروپس کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو سچی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کسی قسم کا کوئی بھی وہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ شیعہ بکس میں بھی یہ ریفرنس اویلیبل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو گروپوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک تو ریزن یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو شدید بغض ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ریزن یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، ام الحسن سے۔ میں یہ پچھلی ویڈیو کے اندر باقاعدہ ریفرنس دے چکا ہوں، اب یہ پھر آپ کے سامنے ریفرنس آ جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ ہی کی شیعہ بک سے میں نے ریفرنس دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی، ٹھیک ہے۔ شادی کرنے کے بعد پھر جب وہ شہید ہو گئے تو جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر ان کو لے کے، ام الحسن کو لے کے مدینہ چلے گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا بغض ہے جو کہ حسن اللہ یاری کے منہ سے ایک دفعہ نکلا تھا
کہ جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے یعنی کہ کافی یعنی کہ معاملات جو ہوئے خراب ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ معاملات خراب کیا تھے؟ وہ معاملات خراب یہ تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے، ٹھیک ہے، ان کے نواسے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کی بیٹی سے شادی کی تھی ام حفصہ سے۔ یہ بھی میں پہلے پچھلی ویڈیو میں پروف کر چکا ہوں، اس کا بھی میں آپ کے سامنے ریفرنس دے چکا ہوں آپ ہی کی بک سے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض رکھتے ہیں، اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بغض رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو نہ تعریف ملے گی، نہ ان کی کوئی شان آپ کو بیان کرتے ہوئے آپ لوگ یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حسن اللہ یاری تو میرے حساب سے اس کا بس نہیں چلتا، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ ایسی کو بات کی یا میں نے ایسا کوئی الفاظ بولے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ ادروائز شدید بغض اس کے اندر بھی ہر شیعہ کے اندر ہے۔ آپ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ اس پہ خاموش ہو جائے گا، اس پہ جواب نہیں دے گا آپ کو۔ تو حسن اللہ یاری یہ چیلنج ہے مجھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ چیلنج ہے، ثابت کر کے دکھا۔ تیری کتابوں سے بتایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ خود شادی کی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے نواسے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ یہی تکلیف تم لوگوں کو قیامت تک کھا جائے گی انشاءاللہ، اور تم لوگ اسی بغض میں جلتے رہو گے۔ اور جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا بغض جو ہے، سب سے بڑی تمہارے لیے سزا یہی ہے کہ تم اس بغض کو اوپن بھی نہیں کر سکتے اور زبان پہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری تھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ بہت پاک صاف بنتے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اندر سے ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بغض رکھتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ کھل کر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے ایک تو خلافت جو دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے اور جتنے بھی دجالی فتنے ان سب کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔